اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق میں اصل یہی ہے کہ صریح اور طلاق رجعی دی جائے۔ تیسرا مسئلہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا یہ ہے کہ شریعت و سنت کی نظر میں اصل یہی ہے کہ کوئی آدمی اگر طلاق دینے پر مجبور ہی ہو جائے تو صاف و صریح لفظوں میں ایک طلاق رجعی دے دے تاکہ عدت تک رجعت کا حق باقی رہے۔ ایسے الفاظ نہ بولے جس سے فوری طور پر تعلق زوجیت منقطع ہو جائے، جس کو طلاق بائن کہتے ہیں، اور نہ 3 طلاق تک پہنچے جس کے بعد آپس میں نکاح جدید بھی حرام ہو جائے۔ یہ اشارہ لفظ طلقتم النساء کو مطلق بلا قید کے ذکر کرنے سے حاصل ہوا، کیونکہ جو حکم اس آیت میں بتلایا ہے وہ اگرچہ صرف طلاق رجعی 1-2 تک کے لیے ہے، طلاق بائن یا 3 طلاق کا یہ حکم نہیں، مگر قرآن کریم نے کوئی قید اس کی ذکر نہ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اصل طلاق مشروع رجعی طلاق ہی ہے، دوسرے صورتیں کراہت یا ناپسندیدگی سے خالی نہیں۔ مطلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی کرنے سے بلا وجہ شرعی روکنا حرام ہے۔ دوسری آیت میں اس ناروا ظالمانہ سلوک کا انسداد کیا گیا ہے جو عام طور پر مطلقہ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو دوسری شادی کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پہلا شوہر بھی عموماً اپنی مطلقہ بیوی کو دوسرے شخص کے نکاح میں جانے سے روکتا ہے اور اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے، اور بعض خاندانوں میں لڑکی کے اولیاء بھی اس کو دوسری شادی کرنے سے روکتے ہیں، اور اس میں بعض اس طمع سے روکتے ہیں کہ اس کی شادی پر ہم کوئی رقم اپنے لیے حاصل کر لیں۔ بعض اوقات مطلقہ عورت پھر اپنے سابق شوہر سے نکاح پر راضی ہو جاتی ہے، مگر عورت کے اولیاء و اقرباء کو طلاق دینے کی وجہ سے ایک قسم کی عداوت اس سے ہو جاتی ہے، وہ اب دونوں کے راضی ہونے کے بعد بھی ان کے باہمی نکاح سے مانع ہوتے ہیں۔ آزاد عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی سے بلا عذر شرعی روکنا خواہ پہلے شوہر کی طرف سے ہو یا لڑکی کے اولیاء کی طرف سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کا انسداد اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کر دی تھی، اس نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی۔ اس کے بعد یہ شخص اپنے فعل پر پشیمان ہوا اور چاہا کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ اس کی بیوی یعنی معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی اس پر آمادہ ہو گئی، لیکن جب اس شخص نے معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو ان کو طلاق دینے پر غصہ تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہارا اعزاز کیا، اپنی بہن تمہارے نکاح میں دے دی، تم نے اس کی یہ قدر کی کہ اس کو طلاق دے دی، اب پھر تم میرے پاس آئے ہو کہ دوبارہ نکاح کروں، خدا کی قسم اب وہ تمہارے نکاح میں نہ لوٹے گی۔ اسی طرح ایک واقعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن کا پیش آیا تھا۔ ان واقعات پر آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویہ کو ناپسند و ناجائز قرار دیا گیا۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ آیت کریمہ کے سنتے ہی معقل بن یسار کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور خود جا کر اس شخص سے بہن کا دوبارہ نکاح کر دیا، وہ قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تعمیل فرمائی۔ اس آیت کے خطاب میں وہ شوہر بھی داخل ہیں جنہوں نے طلاق دی ہے، اور لڑکی کے اولیاء بھی، دونوں کو یہ حکم دیا گیا کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، یعنی مت روکو مطلقہ عورتوں کو اس بات سے کہ وہ اپنی تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کریں، خواہ پہلے ہی شوہر ہوں جنہوں نے طلاق دی تھی یا دوسرے لوگ، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط لگا دی گئی اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یعنی جب دونوں مرد و عورت شرعی قاعدہ کے مطابق رضامند ہو جائیں تو نکاح سے نہ روکو، جس میں اشارہ فرمایا گیا کہ اگر دونوں کی رضامندی نہ ہو تو کوئی کسی پر زور زبردستی کرنا چاہے تو سب کو روکنے کا حق ہے، یا رضامندی بھی ہو مگر شرعی قاعدہ کے موافق نہ ہو، مثلاً بلا نکاح آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے پر رضامند ہو جائیں، یا 3 طلاقوں کے بعد ناجائز طور پر آپس میں نکاح کر لیں، یا ایام عدت میں دوسرے شوہر سے نکاح کا ارادہ ہو، تو ہر مسلمان کو بالخصوص ان لوگوں کو جن کا ان سے مرد و عورت کے ساتھ تعلق ہے روکنے کا حق حاصل ہے، بلکہ بقدر استطاعت روکنا واجب ہے۔ اسی طرح کوئی لڑکی بلا اجازت اپنے اولیاء کے اپنے کفو کے خلاف دوسرے کفو میں نکاح کرنا چاہے، یا اپنے مہر مثل سے کم پر نکاح کرنا چاہے جس کا اثر خاندان پر پڑتا ہے، جس کا اس کو حق نہیں، تو یہ رضامندی بھی قاعدہ شرعی
شریعت کے مطابق نہیں۔ اس صورت میں لڑکی کے اولیاء کو اس نکاح سے روکنے کا حق حاصل ہے۔ اذا تراضوا کے الفاظ سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح بغیر اس کی رضا یا اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ آیت کے آخر میں 3 جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی یہ احکام ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ فرما دیا گیا کہ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی ان احکام الہیہ کا پورا پابند ہو، اور جو لوگ ان احکام کی اتباع میں کوتاہی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے ایمان میں خلل ہے۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یعنی ان احکام کی پابندی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ ان کی خلاف ورزی کا نتیجہ گناہوں کی غلاظت میں آلودگی اور فتنہ فساد ہے، کیونکہ عاقلہ بالغہ جوان لڑکیوں کا مطلقاً نکاح سے روکا گیا تو ایک طرف ان پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہے، اور دوسری طرف ان کی عفت و عصمت کو خطرہ میں ڈالنا ہے۔ تیسرے، اگر خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو ان کا وبال ان لوگوں پر بھی عائد ہوگا جنہوں نے ان کو نکاح سے روکا، اور وبال آخرت سے پہلے بہت ممکن ہے کہ ان مجبور عورتوں کا یہ ابتلا خود مردوں میں جنگ و جدال اور قتل و قتال تک نوبت پہنچا دے، جیسا کہ رات دن مشاہدہ میں آتا ہے۔ اس صورت میں وبال آخرت سے پہلے ان کا عمل دنیا ہی میں وبال بن جائے گا، اور اگر مطلقاً نکاح سے تو نہ روکا مگر ان کی پسند کے خلاف دوسرے شخص سے نکاح پر مجبور کیا گیا تو اس کا نتیجہ بھی دائمی مخالفت اور فتنہ و فساد یا طلاق و خلع ہوگا، جس کے ناگوار اثرات ظاہر ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ان کو ان کے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکنا ہی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی تمہاری مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ مطلقہ عورتوں کو نکاح سے روکتے ہیں وہ اپنے نزدیک اس میں کچھ مصالح اور فوائد سوچتے ہیں، مثلاً اپنی عزت و غیرت کا تحیل، یا یہ کہ ان کی شادی کے بدلے کچھ مالی منفعت حاصل کی جائے۔ اس شیطانی تلبیس اور بے جا مصلحت اندیشی کے ازالہ کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں اور فائدوں سے خوب واقف ہیں، ان کی رعایت کر کے احکام دیتے ہیں، اور تم چونکہ حقائق امور اور معاملات کے انجام سے بے خبر ہو، اس لیے اپنے ناتمام غور و فکر اور ناقص رائے سے کبھی ایسی چیزوں کو مصلحت اور فائدہ سمجھ لیتے ہو جس میں تمہاری ہلاکت و بربادی ہے۔ جو تم جس عزت و غیرت کو تھامتے پھرتے ہو، اگر متعلقہ عورتیں بے قابو ہو گئیں تو سب عزت خاک میں مل جائے گی، اور مالی منافع کے ناجائز تصورات ممکن ہے کہ تمہیں ایسے فتنوں اور جھگڑوں میں مبتلا کر دیں جس میں مال کے ساتھ جان کا بھی خطرہ ہو جائے۔ قانون سازی اور اس کی تنفیذ میں قرآن کریم کا بے نظیر حکیمانہ اصول۔ قرآن کریم نے اس جگہ ایک قانون پیش فرمایا کہ مطلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کے مطابق نکاح سے روکنا جرم ہے۔ اس قانون کو بیان فرمانے کے بعد اس پر عمل کرنے کو سہل اور اس کے لیے عوام کے ذہنوں کو ہموار کرنے کے واسطے یہ 3 جملے ارشاد فرمائے، جن میں سے پہلے جملے میں روز قیامت کے حساب اور جرائم کی سزا سے ڈرا کر انسان کو اس قانون پر عمل کرنے کے لیے آمادہ فرمایا۔ دوسرے جملے میں اس قانون کی خلاف ورزی میں جو مفاسد اور انسانیت کے لیے مضر رہتے ہیں ان کو بتلا کر قانون کی پابندی کرنے کے لیے تیار کیا۔ تیسرے جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری اپنی مصلحت بھی اسی میں ہے کہ خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کی پابندی کرو، اس کے خلاف کرنے میں اگر تم کوئی مصلحت سوچتے ہو تو وہ تمہاری کوتاہ نظری اور عواقب سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب اور طرز بیان صرف یہی نہیں بلکہ تمام احکام میں جاری ہے کہ ایک قانون بتایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ اور آخرت کے حساب و عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ ہر قانون کے آگے پیچھے اتقوا اللہ یا ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ بما تعملون بصیر وغیرہ جملے لگائے ہوئے ہیں۔ قرآن ساری دنیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک مکمل نظام حیات اور ہر شعبہ زندگی پر حاوی قانون ہے۔ اس میں حدود و تعزیرات کا بھی بیان ہے، لیکن اس کی ادا ساری دنیا کے قانون کی کتابوں سے نرالی ہے۔ اس کا طرز بیان حاکمانہ سے زیادہ مربیانہ ہے۔ اس میں ہر قانون کے بیان کے ساتھ اس کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی انسان اس قانون کی خلاف ورزی کر کے مستحق کی سزا نہ بنے۔ دنیا کی حکومتوں کی طرح نہیں کہ انہوں نے ایک قانون بنا دیا اور شائع کر دیا، جو کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنی سزا بھگتتا ہے۔ اس کے علاوہ اس اسلوب
قرآن اور اس کے مخصوص انداز بیان سے ایک دور رس بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے سننے کے بعد انسان اس قانون کی پابندی صرف اس بنا پر نہیں کرتا کہ اگر خلاف کرے گا تو دنیا میں اس کو کوئی سزا مل جائے گی، بلکہ دنیا کی سزا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور آخرت کی سزا کی فکر ہوتی ہے، اور اسی فکر کی بنا پر اس کا ظاہر و باطن، خفیہ و علانیہ برابر ہو جاتا ہے۔ وہ کسی ایسی جگہ میں بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا جہاں کسی ظاہری یا خفیہ پولیس کی بھی رسائی نہ ہو، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور ذرہ ذرہ سے باخبر ہیں۔ یہی سبب ہے کہ قرآنی تعلیم نے جو اصول معاشرت تیار کیے تھے، ہر مسلمان اس کی پابندی کو اپنا مقصد حیات تصور کرتا تھا۔ قرآنی نظام حکومت کا یہی امتیاز ہے کہ اس میں ایک طرف تو قانون کی حدود و قیود کا ذکر ہے، تو دوسری طرف ترغیب و ترہیب کے ذریعہ انسان کے اخلاق و کردار کو ایسا بلند کیا گیا ہے کہ قانونی حدود و قیود اس کے لیے ایک طبیعی چیز بن جاتی ہے، جس کے سامنے وہ اپنے جذبات اور تمام نفسانی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ دنیا کی حکومتوں اور قوموں کی تاریخ اور ان میں جرم و سزا کے واقعات پر ذرا گہری نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ نرے قانون سے کبھی کسی قوم یا فرد کی اصلاح نہیں ہوئی، محض پولیس اور فوج سے کبھی جرائم کا انسداد نہیں ہوا، جب تک قانون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خوف و عظمت کا سکہ اس کے قلب پر نہ بیٹھے۔ جرائم سے روکنے والی چیز دراصل خوف خدا اور خوف حساب آخرت ہے، یہ نہ ہو تو کوئی شخص کسی سے جرائم کو نہیں چھڑا سکتا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔